زیادہ میرا قریب ہوگا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے سب سے زیادہ پریشانی اور مصیبت ان لوگوں کو ہی آتے ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. آزمائشوں پر اللہ مبتلا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ مسائل میں مبتلا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں یہ میرے بندے کے اندر وہ طاقت ہے, وہ صلاحیت ہے کہ وہ بندہ جو ہے ان مسائل کے باوجود, ان تکالیف کے باوجود, ان پریشانیوں کے باوجود دین پر ثابت قدم رہے گا, میرے احکامات پر زندگی گزارے گا, میرے نبی علیہ السلام کی شریعت پر زندگی گزارے گا. اسی وجہ سے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات پر, ان کی شریعت پر حالات آنے کے باوجود بھی صبر اور تحمل کے ساتھ زندگی گزارتے تھے, قرآن کے مطابق زندگی گزارتے تھے, اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف لاتے ہیں, اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے صحابہ کے درمیان میں کچھ ایسے صحابہ ہیں جن کو اللہ نے مال کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے, لیکن ہمیں حسرت ہوتی ہے, ہمیں تمنا ہوتی ہے کہ وہ صحابہ نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, زکات بھی ادا کرتے ہیں, اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں, اور رات میں نوافل کی پابندی بھی کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم کرتے ہیں, لیکن ہم غریب ہونے کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے ہم اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس وہ استطاعت نہیں ہے, ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں, بزرگوں, صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت نہیں کی, اے اللہ کے نبی وہ کھانا پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں, اے اللہ کے نبی وہ بہترین سواری میں پھر رہے ہیں, ہمارے دل کے اندر بھی یہ تمنا ہے کہ ہم بھی پیٹ بھر کر کھانا کھائیں, ہم بھی بہترین سواری میں پھریں. کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے شکایت نہیں کی, بلکہ صحابہ نے یہ حسرت اور یہ تمنا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے نبی فلاں صحابہ کے پاس مال ہے, وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور اپنے مال کو تیرے راستے میں بھی لگاتے ہیں, اگر ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی, اے اللہ کے نبی, ہم بھی اپنے مال کو تیرے راستے میں, اللہ کے راستے میں لگاتے, لیکن ہم نیکیوں میں پیچھے ہو رہے ہیں, وہ صحابہ نیکیوں میں آگے جا رہے ہیں, لیکن ہماری تمنا ہے کہ ہم بھی نیک کاموں میں آگے بڑھیں. کہ آج ہمارے معاشرے میں, آج ہمارے مسلمانوں میں یہ حسرت ہے, یہ تمنا ہے. حدیث میں آتا ہے ابن آدم کی حرص اور لالچ کو قبر کی مٹی ہی پورا کر سکتی ہے. ابن آدم کو اگر یہ سونا مل جائے, سونے کا ایک پہاڑ مل جائے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ابن آدم کی عادت ہے کہ وہ دوسرے پہاڑ کی تمنا کرے گا. دوسرا پہاڑ سونے کا مل جائے تو تیسرے پہاڑ کے سونے کی تمنا کرے گا. اللہ کے نبی نے آخری میں فرمایا کہ ابن آدم کی حسرت کو, ابن آدم کی تمنا کو قبر کی مٹی ہی پورا کر سکتی ہے. جب آدمی مر جاتا ہے تب اس کی تمنا ختم ہوتی ہے, تب اس کی حسرت ختم ہوتی ہے, تب اس کے خواہشات ختم ہوتے ہیں. مرنے سے پہلے آدمی کی کوئی بھی تمنا مکمل نہیں ہو سکتی. لیکن صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حسرت کیا تھی, ان کی تمنا کیا تھی, ان کے خواہشات کیا تھے؟ یہ پہاڑ بھی اگر سونے کا مل جاتا وہ اللہ کے راستے پر خرچ کر دیتے,
اور دوسرے تمنا دوسرے پہاڑ کا بھی اگر اللہ فیصلہ کر دیتا تو دوسرا پہاڑ بھی اللہ کے نام پر خرچ کر دیتے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی حرص اور لالچ میں، دنیا کی تمناؤں میں، دنیا کی خواہشات میں ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، آخرت کی کوئی تمنا نہیں ہے، آخرت کا کوئی جذبہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ حسرت اور یہ تمنا پیش کرتے ہیں، کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال دیتا تو میں بھی اللہ کے راستے پر خرچ کرتا. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائیں گے. آج ہمارا معاملہ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا نہیں ہے، بلکہ ہم غیر غلط کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے لیتے ہیں. نیک کاموں میں جب حصہ لینے کا موقع آتا ہے اور جب اللہ وقت لاتے ہیں تو ہم سوچتے رہ جاتے ہیں اور ہم فکر میں لگ جاتے ہیں اگر ہم نیک کاموں میں خرچ کر دیں گے تو ہماری دنیا کا معاملہ کیا ہوگا. لیکن صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی حسرت اور تمنا یہ تھی کہ اے اللہ کے نبی، اگر اللہ ہمیں بھی مال دیتا تو ہم نیک کاموں میں اور اضافہ کر لیتے اور اللہ کے پاس ہمارا درجہ اور بلند ہو جاتا اور جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین مقام نصیب فرماتا. لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے. ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، ہمارے دل کے اندر حسرت پیدا ہوتی ہے، ہمارے دل کے اندر تمنا پیدا ہوتی ہے، کاش کہ ہم بھی اگر مال ہوتا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. اے اللہ کے نبی کوئی نہ کوئی راستہ بتلائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بات سن کر کہتے ہیں اے میرے صحابہ، غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ایک عمل بتلاؤں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. اے میرے صحابہ، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ایک عمل بتلاؤں گا، وہ ایک عمل کر لو، اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے برابر تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے جو صحابہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، کان کھول کر سن لو، ہر فرض نماز کے بعد اللہ نے 5 نماز فرض فرمائی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. اللہ تعالیٰ آپ کو ان صحابہ کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے جو صحابہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. اللہ اکبر، کتنا بڑا سستا سودا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جاؤ ان لوگوں کا مسئلہ الگ ہے، آپ لوگوں کا مسئلہ الگ ہے، لیکن غریب جو صحابہ تھے، جو صحابہ کے دل کے اندر یہ جذبہ تھا، یہ تمنا تھی کہ وہ صحابہ تو جنت کے اعلیٰ مقام کو پہنچ رہے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ کے نبی کی خدمت میں ہم جائیں گے، جا کر سوال کریں گے، اللہ کے نبی ہمیں جواب دیں گے، اس پر ہم عمل کریں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. اس پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے برابر اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے جن صحابہ کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے. وہ صحابہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اس کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے. انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے. انشاءاللہ ہم اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں لگائیں گے. اور اللہ کے نبی نے جو تسبیحات کا جو ورد بتلایا ہے، ہر فرض نماز کے بعد 33 اور 34 مرتبہ پڑھنے کا جو عمل بتلایا ہے، ہر مسلمان یہ عمل کو کر سکتا ہے، کوئی بڑا عمل نہیں ہے. سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر جو آدمی کرتا ہے،
لاکھوں کروڑوں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر اللہ تعالی ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اسی لیے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس نیک کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا جو جذبہ تھا، جو ان کے اندر شوق تھا، وجہ یہ تھی کہ آخرت کی فکر ان کے پاس تھی، خبر کی فکر ان کے پاس تھی، حشر کی فکر ان کے پاس تھی۔ یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، اصل دنیا دنیا نہیں ہے، بلکہ اصل ہمارا گھر آخرت ہے۔ اگر آخرت بن جائے گی تو دنیا بھی ہماری سنور جائے گی اور آخرت بھی ہماری سنور جائے گی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات کہی ہے، بہت بڑی بات کہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دنیا میں اگر مسلمان کوئی مومن اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے مال پر راضی ہو جاتا ہے، یہ حدیث بڑی غور سے سننے کی چیز ہے۔ اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی مومن اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے مال پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے سے اعمال پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگا۔ ہم لوگ کسی مالدار کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں تمنا پیدا ہوتی ہے، ہم کسی عہدیدار کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے، یہ مال بھی ختم ہونے والی چیز ہے، یہ عہدہ بھی ختم ہونے والی چیز ہے، یہ دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی چیز ہے۔ باقی رہنے والی چیز اللہ کی وحدانیت ہے، باقی رہنے والی چیز ہماری آخرت ہے، باقی رہنے والی چیز ہماری جنت ہے۔ اس جنت کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بھی مسلمان بندہ اللہ کے دیے ہوئے مال پر راضی ہو جاتا ہے، قیامت میں پورے حشر کے میدان میں پورے لوگ موجود ہوں گے، لوگوں کے اعمال مختصر ہوں گے، لوگوں کے نام اعمال میں ان کے اچھے کام مختصر ہوں گے، اور اللہ کے سامنے اس کی حاضری ہوگی۔ وہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے گا اور اللہ دیکھے گا کہ میرے بندے کے اعمال مختصر ہیں، اور اللہ یہ کہے گا، اے میرے بندے، تو نے تو دنیا میں رہتے ہوئے میرے دیے ہوئے مختصر سے مال پر راضی رہ گیا تھا اور میرا شکر بجا لاتا تھا۔ اے اللہ، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، میری تیری نعمتوں پر راضی ہوں، اے اللہ تیری میری تقدیر پر راضی ہوں۔ وہ تقدیر کیا ہے؟ اچھے اور برے چیزوں پر تقدیر لانا، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر اللہ پر راضی ہونا۔ اے میرے بندے، تو میرے ساتھ دنیا میں راضی تھا، آج میں تیرے چھوٹے چھوٹے اعمال پر راضی ہوں، جا تیرے لیے جنت واجب ہے۔ کتنا بڑا سستا سودا ہے۔ اگر ہم اپنی تقدیروں پر راضی ہو جائیں گے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں گے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لائیں گے۔ اللہ کے نبی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر میرا بندہ میری نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے، میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اگر ہم دنیا میں اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اپنی اچھی اور بری تقدیر پر راضی رہیں گے، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، صحابہ کے اندر جو شوق تھا، صحابہ کے اندر جو جذبہ تھا، صحابہ کے اندر جو ولولہ تھا نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا۔ اگر کوئی صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو صحابی دیکھتے ہیں، ان کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوتی ہے، یہ صحابی تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے درجات کو بلند کر رہے ہیں، کیوں نہ میں بھی اپنے وقت کو اللہ کے لیے لگاؤں، کیوں نہ میں بھی اپنے لیے قرآن کے واسطے وقت نکالوں، نماز کے لیے وقت نکالوں، نوافل کے لیے وقت نکالوں۔ وہ صحابہ کا جذبہ اللہ کرے ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، ہم بھی نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہو جائیں، نماز میں حصہ لینے والے ہو جائیں، اللہ کے دین کے لیے حصہ لینے والے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اگر اطمینان چاہتا ہے،
اگر خوشی چاہتا ہے، آدمی اگر دنیا میں جنت چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی ہو جائے، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے۔ کافر اور مسلمان میں دو چیزیں فرق ہیں۔ فرمایا جب آدمی کافر ہوتا ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس دوائی لیتا ہے، اور دوائی لینے کے بعد بھی جب اسے شفا نہیں ملتی، اسے صحت نہیں ملتی، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر بے وقوف ہے، ڈاکٹر صحیح طریقے کی دوائی مجھے نہیں دیا ہے، اگر ڈاکٹر مجھے صحیح دوائی دے دیتا تو مجھے صحت مل جاتی۔ یہ کافر کا عقیدہ ہے۔ کافر کا عقیدہ ہے کہ دوائی پر اس کا ایمان ہے، پیسے پر اس کا ایمان ہے، ڈاکٹر پر اس کا ایمان ہے۔ لیکن مومن کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ مومن کا مسئلہ ایسا ہے، جب بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اسباب کو اختیار کرنا بھی ایک سنت ہے، جب وہ سنت پر عمل کرتا ہے، دوائی خریدتا ہے اور دوائی خرید کر دوائی کھاتا ہے اور اسے شفا نہیں ملتی، تو اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، میں دوائی تو خرید سکتا ہوں، شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، صحت دینے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، مقام اور مرتبہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہے، کامرانی دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں کوشش کر سکتا ہوں، کامیابی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت اور بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ مسلمان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے، وہی آدمی دنیا میں سکون کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر ہم راضی نہیں رہیں گے تو دنیا بھی ہماری جہنم ہے اور آخرت بھی ہماری جہنم ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں کھڑا کریں گے اور یہ کہیں گے، اے میرے بندے، تو دنیا میں میرے فیصلوں پر راضی نہیں تھا، میری نعمتوں کی شکر بجا نہیں لایا، آج میں تیرے اعمال سے بھی راضی نہیں ہوں، آج میں تیرے ٹوٹے پھوٹے اعمال سے بھی راضی نہیں ہوں۔ اگر اللہ یہ کہہ دے تو میرے عزیز دوستو، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ ہماری کامیابی کہاں سے ملے گی؟ اس لیے کہتے ہیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، اللہ کی نعمتوں کی شکر بجا لاؤ اور اللہ کے احکامات پر اپنی زندگی کو گزارو، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامرانی ہے، اور دنیا میں بھی کامیابی اللہ عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے احکامات پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے ہمیں حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنتیں پڑھیں۔
الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، فإن العبد المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله قازم به، فليتزود العبد من نفسه لنفسه، ومن حياته لموته، ومن شبابه لكبره،
فإن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم أجمعين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وعلى إمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. وعلى عميه المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللهم أكبر اللهم أكبر لا إله إلا الله.
اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جاتے ہوئے مسجد اور مدرسے کا بھرپور تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے اور اس کا بہترین نعم البدل دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اور بہت سارے لوگ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين۔ اللهم ارزقنا علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ خیر والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رہے کسی محتاج کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ چھوٹی بڑی ضرورت کو تیرے خزانے سے لے کر اوروں کو دینے والا بنا۔ اے اللہ ہر طرح کا خیر مقدر فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شرور سے، آفات سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے اے اللہ ہم سب کی پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دین کے اداروں کی، دین کی خدمت کرنے والوں کی سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اے اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام کے درجات کو بلند فرما، تمام کو جنت الفردوس میں اعلی علیین میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں اے اللہ ان کو حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں اے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بے نکاح لڑکے لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ ان کو نیک صالح رشتہ نصیب فرما۔ اے اللہ سنت کے مطابق شریعت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جوڑا جہیز کی لعنتوں سے اے اللہ ہم سب کی پورے امت مسلمہ کی معاشرے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تقدیر کے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے احکامات پر تیرے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تیری نعمتوں کا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے احکامات پر تیرے مرضی کے مطابق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گھروں کے اندر خیر و برکت کے، عافیت کے، راحت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے اے اللہ ہر گھر کی حفاظت فرما۔ مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں اے اللہ ان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ان لوگوں کے مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کے شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے جان کو، مال کو، وقت کو، صلاحیتوں کو تیرے دین کے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں پتہ نہیں کس کے دل کے اندر کیا تمنا ہے، کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے، تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، تو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کے نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کو حلال روزی عطا فرما، عافیت والی روزی نصیب فرما۔
برکت والی روزی نصیب فرما اے اللہ ان کے نیک جائز تمناؤں کو نیک خواہشات کو پورا فرما اے اللہ جو مانگا ہے اپنی حیثیت کے موافق مانگا ہے اے اللہ تو اپنے شائن شان ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ عطا فرما ہمارے لیے جو شر ہے اے اللہ ہماری حفاظت فرما اس عاجزانہ دعا کو سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.